مجھے یہ پوچھنا تھا جی کوئی بھی ایک آپ کے پاس جو 4 شیخ ہیں نا ان کو کوئی بھی ایک سامنے کیجیے. ہاں بولیے آپ سوال یہ پوچھیے. بتائیے چلیے بتائیے حضرت ابو بکر کا لقب کیا ہے؟ کیا چیز؟ حضرت ابو بکر کا لقب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کا لقب کیا ہے؟ پہلی مت بجھوائیے، آپ سوال کر لیجئے. پورا سوال پہلی مت بجھوائیے، آپ سوال کر لیجئے، جواب دے دیا جائے گا. آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو پیش کیجیے. کا لقب کیا ہے؟ ارے کیا کریں گے سوال کر کے؟ صدیق ابو بکر کو ہم صدیق بولتے ہیں. آپ کا سوال کیا بتائیے؟ اچھا صدیق لقب ان کو کس نے دیا؟ ہاں نہیں آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھیے. صدیق کا لقب کس نے دیا، کس نے دیا؟ آپ نے کیا پوچھ لوں گا. ہم نہیں مانتے ان کو. کن کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا. اچھا حضرت عمر کا لقب کیا ہے؟ پتا نہیں بھائی، آپ یہ سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب پہلی کیوں بجا رہے ہیں؟ ہم کوئی سوال لکھ دیجیے. پہلی نہیں بجا رہے، آپ جواب دیجیے. آپ جواب دیجیے نا، ثابت ہو جائے گا. جواب دینے میں کیا پتہ نہیں ہے حضرت عمر کا لقب کیا ہے. آپ کے پاس کوئی اعتراض ہے بتائیے. لقب سے کیا لینا ہے بھائی؟ یہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں صحابہ کرام کے موضوع پر. حضرت عمر کا لقب فاروق ہے. حضرت عمر کا لقب فاروق لقب ان کو کس نے دیا؟ آپ سنیے، آپ دیکھیے ابھی ابو بکر صدیق ہم نے آپ کو بتا دیا. اب دوسرے سوال کر لیتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے، آپ اپنی بات ڈائریکٹ رکھیے نا. چلیے ٹھیک ہے، سوال کر لیتا ہوں. حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہے، حضرت عمر کا لقب فاروق ہے، حضرت عثمان کا لقب غنی ہے. حضرت علی کے لیے آپ کیا لقب استعمال کرتے ہیں؟ جب بھی ان کی بات آتی ہے نا، جب بھی ان کا نام آتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. حضرت عمر کا نام آتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. جب عثمان کا نام آتا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. جب حضرت علی کا نام آتا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا کوئی لقب نہیں ہے؟ کسی حدیث میں ان کا کوئی لقب نہیں ہے؟ عمر رضی دیکھیے. اچھا ٹھیک، شیخ سرفراز کیا یہ ناسبیت نہیں ہے؟ نہیں آپ بتا دیجیے نا. ٹھیک، ایک منٹ آپ بتا دیجیے. یہ صرف حضرت، ٹھیک ہے حضرت، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کا لقب، حضرت علی سا لقب نہیں استعمال کرنا یہ ناسبیت ہے. آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے ہم لوگ آپ سے بار بار پوچھ رہے ہیں، آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہی تو ناسبیت ہے. جب آپ 3 خلفاؤں کے ساتھ ان کے لقب کے ساتھ حضرت علی کا، حضرت علی کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے. اس سے بڑھ کر کے فضیلت والی اور کیا بات ہوگی کہ حضرت علی، ارے بھائی لقب بہت چھوٹی چیز ہے. لقب بہت نہیں، ہمیشہ حضرت عمر کے نہ دیکھو. پہلی بات تو بہت مرتبہ حضرت علی کا جب نام آتا ہے تو ان کو ابو تراب کہا جاتا ہے، امیر المومنین کہا جاتا ہے. حضرت علی ابن ابی طالب کو جب بیماری نہیں کرتے، بہت مرتبہ ان کا لقب آتا ہے، ان کو سیدنا کہتے ہیں. امیر المومنین ان کا لقب تھا، امیر المومنین ان کو کہا جاتا ہے. ابو تراب ان کی کلیت. اس سے سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جا رہا تھا. ہاں کیا کہا آپ نے؟ اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے ہیں. اس سے بڑھ کر کے اور فضیلت کی بات کیا ہوگی ان کے لیے کہ ہم ان کے لیے وہ لقب استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میری بات سنیے، آپ چلائیے مت. اچھا حضرت علی کو آپ کے رضی اللہ کہنے سے اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. آپ پہلے مجھے یہ بتائیے اللہ کے بندے، کیا میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے رضی اللہ تعالیٰ کہنے سے اللہ راضی ہوگا؟ میں تو کہہ ہی رہا ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. اور کیا آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ حضرت علی کو سرے سے ان کا کوئی بھائی؟ ابھی آپ کو بتایا نا کہ امیر المومنین کہتے ہیں، علی حیدر کہتے ہیں ان کو، علی حیدر کہتے ہیں ان کو ابو تراب کہا جاتا ہے، امیر المومنین کہا جاتا ہے ان کو. کبھی نہیں سنا حیدر. دیکھیے ان کے بہت سارے لقب ہیں. مجھ سے سن لیجیے، میں نے اہل حدیث مجھ سے سن لیجیے بھائی. کہیے مولا علی کہیے کیا لقب ہے حیدر؟ میں تو کہہ رہا ہوں حضرت علی کا لقب ہے حیدر. یہ آپ بتائیں کہ لقب نہیں استعمال کرنے سے آدمی ناسبی ہو جائے گا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی کو حضرت آپ کے پتہ چلنے سے پتہ چلتا ہے؟ بھائی میں تو یہ بول رہا ہوں کہ آپ، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ کو اس پتہ چلتا ہے نا. میں کہتا ہوں کہ آپ رافضی ہیں کیونکہ آپ مجھے ناسبی کہہ رہے ہیں، اور میں اس کی دلیل دے سکتا ہوں کہ اہل سنت کو ناسبی کہنا رافضیوں کی علامت ہے. تو آپ تسلیم کر لیں گے کہ آپ رافضی ہیں؟ آپ رافضی ہیں؟
آپ رافضی ہیں؟ جی اہل بیت، کسی اہل بیت سے محبت کرنے کا نام رافضی ہے تو میں محبت رافضی ہوں۔ رکھتا ہو، ان کو امیر المومنین مانتا ہے، جو حضرت علی کو امیر المومنین مانتا ہے، صحابی مانتا ہے، عشر مبشرہ میں سے مانتا ہے، خلیفہ مانتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے لیے جو حدیثوں میں فضائل آئے ہیں ان فضائل کا اقرار کرتا ہے۔ ان سارے اقرار کے باوجود اگر کوئی ایسا شخص ہے مان لیجئے جو نام کے ساتھ خصوصی طور پہ کوئی لقب نہیں لگاتا، اگر کوئی لقب نہیں لگاتا تو کیا اس کی بنیاد پر آپ اس کو ناسبی اگر کہتے ہیں تو رافضی ہے میرے بھائی؟ معذرت چاہتا ہوں، آپ کو بھائی بول دیا، رافضی کو ہم بھائی نہیں بولتے، آپ رافضی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رافضی ہیں، اگر اہل بیت اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رافضی ہیں۔ اگر دعوی کرنا ہے نا تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ رافضی ہیں، کیونکہ یہ علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ اس طرح سے ان بنیادوں پر، بے بنیاد دعووں کی بنیاد پر اگر کوئی کسی اہل سنت کو ناسبی کہتا ہے تو وہ رافضی ہے۔ تو آپ رافضی ہیں کیونکہ آپ رافضیوں کی طرح اہل سنت کو ناسبی کہنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ نہ آپ کا دعویٰ صحیح ہے کہ اہل سنت، نہ آپ کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اہل سنت حضرت علی کا کوئی لقب نہیں کہتے۔ میں نے کہا حضرت علی کو حضرت علی امیر المومنین کہتے ہیں، امیر المومنین ان کا لقب تھا، سب سے بڑا لقب ہے ان کا۔ ان کو ابو تراب کہتے ہیں، ان کو حیدر کہتے ہیں، کوئی لقب نہیں، جو خلیفہ بنتا ہے اس کو امیر اللہ کی المومنین بندے کہتے ہیں۔ چلیے میرے خیال سے آپ نے اپنی بات کہہ دی، بات کہہ دی، جہالت والی بات یہاں مت کرو، جا کر کے تلاش کرو، یہ لقب مسلمانوں کا دیا ہوا ہے امیر المومنین۔ کو لگتا ہے کہ امیر المومنین لقب نہیں ہوتا، اتنا بڑا لقب ہے، سارے مومنوں کا امیر اتنا بڑا لقب ہے، آپ سے بات نہیں بن پا رہی تو آپ کہہ رہے کہ امیر المومنین کوئی لقب ہی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی حد ہونی چاہیے جہالت کی نا۔ چلو آپ لوگ کہتے ہو کسی کے لیے کوئی خصوصی لقب استعمال نہیں کرنا، کے لیے کوئی خصوصی لقب استعمال نہیں کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ انسان ان سے بغض رکھتا ہے۔ ناسبی وہ ہے جو حضرت علی سے بغض رکھے۔ ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں اور حضرت ہیں اور اللہ رب العالمین سے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں حضرت علی کی محبت کو، اور اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی بھائی؟ اور اس سے بڑی کیا بات؟ حضرت آپ کہہ رہے ہیں نا ہم حضرت علی سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ ان سے محبت کو عبادت سمجھتے ہیں، اللہ سے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بات ختم یہیں پر کہ مطلب یہ ایک کون سا لقب، آپ کون سا لقب دینا چاہتے ہیں؟ ہاں آپ بتائیے ذوالفقار بھائی، آپ کون سا لقب دینا چاہتے ہیں؟ بھائی ابھی جواب آ گیا کہ ابو تراب ان کا لقب تھا، وہ اپنے آپ کو ابو الحسن بار بار کہتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا، ابو نہیں کیا لقب دینا چاہتے ہیں؟ مولا علی لقب، مولا دینا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب کس معنی میں آپ مولا دینا چاہتے ہیں؟ مولا کا کیا مطلب بتائیے نا۔ آپ نے استعمال کیا ہے، ہم کہتے ہیں ابو بکر الصدیق، تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میری تصدیق کی ہے۔ تو ایسی کئی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے، ہم اس معنی میں صدیق کہتے ہیں۔ آپ مولا کس معنی میں کہنا چاہتے ہیں؟ آپ مولا کس معنی میں کہنا چاہتے ہیں؟ کسی بھی معنی میں ہو، آپ پہلے مجھے یہ بتائیے، آپ نے سرفراز فیضی مولا کے معنی غلام بھی ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے۔ جب آپ مانو گے تب میں بتاؤں۔ سرفراز بھائی مجھے پہلے یہ بتا، آپ نے کہا نا ہم امیر المومنین لقب استعمال کرتے ہیں، پہلے میری بات سنیے، پہلے میری بات سنیے، آپ چلا بے شمار کیا آپ نے اہل حدیث علماء کو حضرت علی کو علی المرتضیٰ کہتے ہوئے نہیں سنا؟ المرتضیٰ نہیں کہتے ہیں ان کو؟ پہلے مجھے آپ ایک بات کا جواب دیجئے۔ ارے ابھی آپ نہیں آپ بول رہے ہیں کہ نہیں، آپ پہلے آپ کا دعویٰ تو ثابت ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کو اہل حدیث علماء یا اہل سنت کے علماء کوئی لقب نہیں دیتے، آپ نے علی المرتضیٰ نہیں سنا؟ آپ نے اہل حدیث علماء کو علی المرتضیٰ کہتے ہوئے نہیں سنا؟ جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے۔ خدا کہتے ہوئے تو کبھی نہیں سنا، مولا علی کہتے ہوئے تو کبھی نہیں سنا۔ ہر لقب استعمال کرنا ضروری ہے بھائی؟ علی المرتضیٰ کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں، کیا یہ لقب مولا کا حضرت ابو بکر کا؟ ایک منٹ، حضرت ابو بکر کو ایک لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا عتیق، کبھی آپ نے سنا کہ کبھی آپ نے میں نے کسی علی مرزا کے کسی شاگرد کو کہتے ہوئے نہیں سنا، حالانکہ عتیق حضرت ابو بکر کا وہ لقب ہے جو اللہ کے رسول نے ان کو دیا تھا۔ تو میں آپ کو رافضی مانوں؟ اگر کوئی ایک لقب چھوڑ دینا، میں کیا بول رہا ہوں، اگر ایک لقب اگر کوئی استعمال نہیں کرتا ہے اس کی بنیاد پر آپ تو حضرت ابو بکر کا لقب العتیق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا،
اور اتنا پیارا لقب ہے. عتیق کا مطلب ہوتا ہے جہنم سے آزاد ہونے والا. تو کیا آپ نے اگر عتیق کوئی حضرت ابوبکر کے لیے استعمال نہیں کر, کیا علی مرزا رافضی ہے کیونکہ حضرت ابوبکر کو عتیق نہیں بولتا؟ حضرت آپ نے کہا نا کہ ہم امیر المومنین لقب استعمال کرتے ہیں. چلیے اہل حدیث علماء امیر المومنین لقب استعمال کرتے ہیں مولا علی کے لیے. اور بھی لقب میں نے اسی فنی کا امیر المومنین علی المرتضی بھی استعمال کرتے ہیں. کیا حضرت معاویہ نے کبھی مولا علی کے لیے امیر المومنین کہا ہے؟ کسی حدیث میں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اہل حدیث علی المرتضی استعمال نہیں کرتے کہ نہیں کرتے؟ کسی کے اگر بہت سارے القاب ہوں تو کیا یہ ایک منٹ بھائی, کسی کے اگر بہت سارے القاب ہوں تو کیا یہ لازم ہے کہ ہر لقب استعمال ہی کیا جائے؟ حضرت امیر, کیا حضرت علی نے ابو بکر صدیق کہا ہے؟ آپ کے پاس ثبوت ہے اس کا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی کہا, حضرت ابو بکر العتیق بھی کہا, حضرت عثمان کے بھی جتنے القاب تھے عثمان کو یاد کیا, حضرت عمر کے سارے القاب جتنے تھے ان سارے القاب کے ساتھ حضرت عثمان کو یاد کیا. آپ نے مجھے پوچھا نا حضرت, آپ نے مجھے پوچھا نا اگر آپ حضرت امیر معاویہ کو ایک لقب استعمال نہیں کرنے, بھائی دیکھو اصولی بات کیا کرو. آپ حضرت امیر معاویہ پہ اس لیے تان کر رہے ہو کہ انہوں نے کوئی ایک لقب استعمال نہیں کیا. ابھی فی الحال میں اس بحث میں نہیں جا رہا. آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے تمام القاب کے ساتھ ان کو یاد کیا ہے؟ آپ دوسری طرف میں آپ کی بات کر رہا ہوں. تم کہہ رہے ہو حضرت امیر, تم کہہ رہے ہو حضرت, پوچھ رہا ہوں کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے لیے کیا تمام القاب استعمال کیے ہیں؟ کیے ہیں, میں نے تو سنا ہے علماء سے کہ ان کے لیے تمام القاب استعمال کیے ہیں. ہاں بتائیے, ثبوت لائیے. حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو العتیق کہاں کا ہے بتائیے, دلیل دیجئے, حوالہ پیش کیجئے. میں نے علماء سے سنا ہے حضرت, میں کوئی عالم نہیں ہوں. حوالہ پیش کرو نا بھائی, علماء سے سنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا نا ولی المرتضی, میں نے سنا ہے, مسجدوں میں گیا ہوں, میں اہل حدیث کے مسجدوں میں گیا ہوں, لیکن بہت کم سنا ہے. کوئی کہتا ہے, کوئی عالم کہتے ہیں نا علی المرتضی کہتے ہیں نا اہل حدیث. بھائی میں نے کتاب, ایک اہل حدیث عالم کی کتاب کا ایک آپ کو اسکرین شاٹ بھی جائے وہ لگا دیجیے تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے, فضول کی بحث ہو رہی ہے. بھائی حضرت علی کی فضیلت کے حضرت امیر معاویہ منکر نہیں تھے, ان کے علم و فضل کے قائل تھے. اور اب کیونکہ عمارت کے مسئلے میں ان کے ساتھ بیعت ہوئی تو انہوں نے امیر المومنین نہیں کہا. اگر ان کی عمارت کو تسلیم نہیں کیا تو یہ ان کا, ہم تو وہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سیاسی اختلافات تھے. سیاسی اختلافات میں انہوں نے ان کی عمارت کو تسلیم نہیں کیا کیونکہ حضرت عثمان کے قتل کا مسئلہ تھا. بس اتنی سی بات ہے, قتل کا مسئلہ تھا. باقی حضرت علی کے نہ فضائل کے منکر تھے وہ, نہ ان کے علم و فقہ کے منکر تھے, نہ یہ کہتے تھے کہ حضرت علی نعوذ باللہ کوئی ان سے زیادہ. اس سے پچھلی والی اسٹریم میں بھی یہ ساری باتیں کہہ چکے ہیں کہ حضرت علی کے فضائل اور ان کے کمالات کا اعتراف حضرت امیر معاویہ کھلے دل سے کرتے تھے. اختلاف کا مسئلہ کیونکہ عمارت پر اختلاف تھا تو ٹھیک ہے, اگر کبھی امیر المومنین نہیں کہا ہوگا تو. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان, حضرت عمر, ان کے بھی بہت سارے القاب تھے, اور ضروری نہیں کہ حضرت علی نے ان حضرت ابوبکر کو, حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو یاد کیا ہو. بلکہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ابو الحسن کہا ہے, اور ابو الحسن جو ہے وہ بھی حضرت علی کے القاب میں سے ایک لقب تھا, اور وہ حضرت امیر معاویہ نے استعمال کیا. تو تمام القاب استعمال کریں, یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ تمام القاب استعمال کریں گے تبھی انسان فضیلت کا قائل ہوگا, ورنہ وہ فضیلت کا قائل نہیں ہوگا. بہرحال تو میں نے تو آپ کے سامنے ثبوت بھی پیش کر دیا کہ حضرت علی کو القاب کو بھی تسلیم کرتے ہیں, اور میرے خیال سے یہ کوئی بحث کا موضوع ہی نہیں, یہ کوئی پوائنٹ ہی نہیں بنتا ہے جس پر آپ کوئی بات کریں. یہ کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے, یہ بہت ان لاجیکل بات تھی, لیکن اس پر بھی ہم نے اتنے سارے دلائل آپ کو دے دیے. بہت ہی ان لاجیکل, ایسی بات جو کھڑی نہیں ہو سکتی, کہیں پر اسٹینڈ ہی نہیں کرتی ہے, پھر بھی ہم نے اتنے سارے جوابات آپ کے سامنے رکھ دیے اس کے. میری ایک بات, جو لوگ مولانا علی بولتے ہیں, دیکھو میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں. علی مرزا نے کبھی اگر ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو العتیق نہیں کہا تو وہ رافضی ہے؟ علی مرزا نے اگر حضرت ابو بکر صدیق کو کبھی العتیق نہیں کہا تو کیا وہ رافضی ہے؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا, آپ کو سوال کرنے کا نہیں ہے. مجھے آپ بحث کرنے کے لیے آ رہے ہو اور میں جواب دوں, اور آپ سے سوال کریں اور میں سوال کروں گا, آپ جواب نہیں دیں گے. میں تو آپ ہی کا اصول اپلائی کر رہا ہوں نا کہ حضرت علی کا اگر ایک لقب نہ استعمال کرنے سے کوئی آدمی نسبی ہو جاتا ہے تو حضرت ابو بکر کو کوئی اگر العتیق نہیں کہہ رہا ہے تو وہ رافضی ہے. میں آپ کو اصول لے کر کے آپ ہی پر اپلائی کر دیا. میں نے تو صرف اتنا کیا ہے نا بھائی, میں نے اور کچھ نہیں کیا.
آپ یہاں پہ انہی کے سوالات مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ میں آپ ہی کا اصول آپ پر اپلائی کر رہا ہوں کہ اگر حضرت امیر معاویہ، اگر حضرت علی کا کوئی ایک لقب نہ استعمال کرنے سے کوئی ناسبی ہو جاتا ہے، تو حضرت ابوبکر کا بھی کوئی ایک لقب نہ استعمال کرنے سے اس کو رافضی ہو جانا چاہیے۔ آپ پر اپلائی کر رہا ہوں، آپ جواب نہیں دے رہے، تو جواب نہیں دینا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے سوال کریں گے، تو آپ نے سوال کیا، ہم لوگوں نے جواب دے دیا۔ بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بات ہوگی۔ سنیے، شیر خدا لقب ان کو کس نے حضور نے دیا ہے نا، میں نے علماء سے سنا ہے، کیا یہ صحیح ہے گھماؤ یہ مت صحیح بھائی، ہے؟ گھمائیے مت، سرفراز بھائی جواب دے چکے۔ جو لوگ مولا علی کہتے بھی ہیں، کیا وہ ہر بار کہتے ہیں؟ جو لوگ مولا علی لقب بولتے ہیں، اگر علی مرزا مولا علی بولتا ہے تو کیا ہر بار بولتا ہے؟ اگر کچھ چند بار مولا علی نہیں بولا، مولا کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو کیا اس کو رافضی مان لیا جائے گا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور بھی دیگر صحابہ ہیں ان چار خلفاء کے علاوہ، یا اگر کسی کے لقب کو استعمال نہ کیا گیا تو وہ لقب استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ ناسبی ہو گیا؟ ایسی کوئی دلیل ہے قرآن و سنت میں القاب کے استعمال کرنے کی؟ قرآن و سنت میں ایسی کوئی دلیل ہے کہ کسی کا اگر لقب استعمال نہیں کیا گیا تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا اور استعمال کیا گیا تو یہ نتیجہ ہوگا؟ بے قرآن حدیث کی آپ بات کرتے ہیں نا، تو چلیے میرے خیال سے بھائی ایک بات اور پوچھ لیتے ہیں، علی کا لقب ہے، صحابہ میں سے کتنے لوگ حضرت علی کو مولا علی کہتے تھے بتائیے؟ صحابہ میں سے کون کون حضرت علی کو مولا علی کہتا تھا؟ ارے بھائی آپ کہہ رہے ہو مولا علی کہنا ضروری ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ حضرت علی کے زمانے میں امیر المومنین تھے، وہ کتنے لوگوں نے، کس صحابی نے حضرت علی کو مولا علی کہا ہے؟ بتاؤ، ثبوت دو، حوالہ دو، پیش کرو، کس صحابی نے حضرت علی کو مولا علی کہا ہے؟ ذوالفقار بھائی آپ کو سوال سمجھ میں آیا؟ بتائیے، جواب بتائیے۔ نہیں پتا ہے، نہیں پتا ہے، ٹائم چاہیے سرچ کرنے کے لیے، تو ٹائم لے لو کہ نہیں پتا ہے مجھے۔ آپ پہلے مجھے یہ بتائیے، شیر خدا لقب ان کو حضور نے دیا؟ بھائی ہر مرتبہ میں کیوں بتاؤں؟ بحث کرنے آپ آئے ہو، میرے سوالوں کا جواب نہیں دو گے اور آپ سے سوال کرو گے تو بحث مت کرو، جواب تو دے دیے گا، خاموش رہو۔ صحابہ میں حضرت علی کو، جب حضرت علی باحیات تھے، موجود تھے، کیا صحابہ حضرت علی کو مولا علی کہا کرتے تھے؟ کیا مولا علی اس لقب کے ساتھ حضرت علی معروف تھے اپنے دور میں؟ ابو رسول نے دیا تھا، ابو الحسن وہ خود کہا کرتے تھے ان کے بیٹے کی وجہ سے، غدیر خم کی حیدر کرار انہوں نے اپنے آپ کو خود کہا تھا۔ مولا علی کیا حضرت بھائی، مولا علی کیا لقب کی حیثیت سے معروف تھا؟ میں ان کے مولا ہونے کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مولا بحیثیت لقب کیا معروف تھا حضرت علی کا؟ کیا لوگ مولا علی کہا کرتے تھے حضرت علی کو حضرت علی کے زمانے؟ جی، غدیر خم پہ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مولا کہا ہے نا ان کو۔ میں نے لقب کس کو کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں جس نام سے معروف ہو جائے آدمی۔ حضور نے خود صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مولا کا، اس کا میں انکار ہی نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مولا علی بطور لقب کیا حضرت علی کا معروف لقب تھا حضرت علی کے دور میں؟ کیا صحابہ حضرت علی کو مولا علی کہا کرتے تھے؟ تو آپ صحابہ استعمال کرتے ہیں تو ہی کریں گے کیا؟ حضور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو نہیں کریں گے؟ ارے بھائی، جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر بار مولا علی کہتے تھے حضرت علی کا نام لیتے ہوئے؟ لقب کے طور پہ مولا علی کہا کرتے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ مجھے سوال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کہا نہیں، ان کا لقب صدیق بن گیا۔ حضرت عمر کا لقب الفاروق بن گیا، جب ان کا نام آتا ہے عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کا لقب عثمان غنی بن گیا۔ تو کیا حضرت علی کو مولا علی صحابہ کہا کرتے تھے؟ ان کا لقب بن گیا تھا وہ۔ میں ان کے مولا ہونے کا انکار نہیں کر رہا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں، کیا حضرت علی کے زمانے میں ان کا لقب معروف تھا مولا؟ ان کو مولا علی کہا جاتا تھا، معروف لقب تھا ان کا حضرت علی کے زمانے میں؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابھی ایک بات چھوٹ گئی۔ انہوں نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا کہ اگر صحابہ نہیں کہیں گے تو آپ نہیں کہو گے؟ اس کا مطلب یہ کہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ صحابہ مولا علی لقب استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو جب صحابہ نہیں استعمال کرتے تھے اور صحابہ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ناسبی نہیں ہوئے، تو آج اگر کوئی مولا کا لفظ استعمال نہیں کرتا تو وہ کیسے ناسبی ہو گیا آپ کے نزدیک؟ آپ نے ابھی کہا نہیں کہ جو مولا کا لقب استعمال نہ کرے وہ ناسبی ہے، تو جب صحابہ نہیں ہوئے تو دوسرا کوئی کیسے ہو جائے گا ناسبی؟ مطلب یہ تو خالی بیسک کی بات آپ نے چھیڑ دی ہے، اس کا کوئی لاجک نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کیوں نہیں کہتے؟ جو حدیث آپ مینشن کر رہے ہیں اس حدیث میں الفاظ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اور علی اس کے مولا۔ تو آپ اللہ کے رسول کو مولا کیوں نہیں بولتے؟
یہ سوال ہے. وہ سامنے کی چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کیوں نہیں بولتے؟ آپ سے والی کیوں بولتے؟ آپ یہ سوال مجھ سے مت کیجیے، آپ علماءوں سے کیجیے. آپ یہاں پہ جواب دینے کے لیے حدیث ہے من کنت مولا فعلی مولا، تو حدیث میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے خود کو مولا کہا ہے. اللہ نہیں بھائی، اللہ حدیث کیا ہے؟ من، اس کا مطلب کیا حدیث کا؟ من کنت مولا فعلی. آپ اس کا مطلب بتائیے، کچھ پتا آپ کو اس کا مطلب کیا ہے من کو؟ اسی لیے میں بیچ میں بھی پوچھ رہا تھا کہ مولا کا آپ کیا مطلب سمجھتے ہو. آپ نے کہا کہ کوئی بھی مولا کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے. مولا کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ کے نبی کے دور میں بھی شیخ سرفراز نے بہت اچھا سوال کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا علی کو مولا کہا جاتا تھا؟ میرے بھائی، علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یا نبی کے دور میں علی رضی اللہ عنہ کو کوئی صحابی آپ کو مولا کہتا ہوا نہیں ملے گا. آپ سنو تو میری بات مکمل ہونے دیں. کتنی دیر سے میں خاموش تھا، میں آیا بیچ میں، ابھی سن لیجیے 2 منٹ بس، میں بھی جانے والا ہوں. یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے دور میں جو شیخ سرفراز نے بہت اچھا سوال اٹھایا کہ کوئی ایک حوالہ بتا دیں کہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی رضی اللہ عنہ کو لقب دیا ہو. وہ جو حدیث ہے نا وصف ہے، اللہ کے رسول ٹائٹل نہیں دے رہے، لقب نہیں دے رہے، ایک وصف بتا رہے ہیں، ایک خوبی بتا رہے ہیں. وہ لقب نہیں دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نہ صحابہ نے اس معنی میں لیا کہ ان کا کوئی لقب ہے. اور اللہ کے نبی کے زمانے میں جو اللہ کے رسول کے غلام تھے نا، آپ کو بے شمار حدیثوں میں مل جائے گا کہ ان کو مولا رسول اللہ، مولا رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول کے مولا. تو مولا کا لفظ عام طور سے نبی کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو جو آپ نے بیچ میں کہہ دیا نا کسی بھی معنی میں لے لو، تو اس لیے میں نے سوال کیا کہ ایک معنی غلام کا بھی ہوتا ہے، محبت کا ہوتا ہے، دوست کا ہوتا ہے، اور ایک معنی جو یہ اہل تشیع لیتے ہیں خلافت کا معنی. تو بھائی بہت سارے معنی آتے ہیں. تو یہ کنفرم کرنا ضروری ہے کہ پہلی بات آپ کس معنی میں آپ اس کو لے رہے ہیں. اگر آپ اس کو خلافت کے معنی میں لے رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے، حدیث کا مطلب ہے ہی نہیں. حدیث میں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مولا جو ہے ولایت کے معنی میں ہے، ولایت کے معنی میں، اور غلام کے معنی میں بھی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ کہا ہے، پہلے الفاظ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود کو بھی کہا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، میں جس کا مولا ہوں. تو آپ علی بھی اس کے مولا ہیں، تو علی کو آپ مولا کریں. تو میرا سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کیوں نہیں کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی کو مولا کیوں نہیں کہہ رہے ہیں آپ؟ حدیث میں تو دونوں کا ذکر ہے نا. یہ تو بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ جو لقب آپ لے رہے اس وقت اہل تشیع کا شعار بنا ہوا ہے. وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ لفظ استعمال کرتے اور کسی اور معنی میں لے جاتے. اگر اس کو دوست یا کسی سیدھے سادھے اچھے معنی ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ لے جاتے ہیں ولایت کے معنی میں اور وہ لقب جوڑ کے وہ مفہوم لینا چاہتے ہیں. تو معاف کیجیے گا، یہ حدیث میں بھی یہ مطلب نہیں ہے. اس لیے اس مطلب میں، اس معنی میں ہم ان کو مولا نہیں بولتے ہیں. اور یہ لقب اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں صحابہ نے علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لقب استعمال نہیں کیا ہے، یہ ٹائٹل ان کو نہیں دیا. جو لوگ استعمال کریں وہ کسی اور معنی میں استعمال کریں. اس لیے ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس معنی میں علی رضی اللہ عنہ کو مولا نہیں بولتے، اور وہ شعار ہم نہیں اپناتے، کیونکہ جن کا یہ شعار ہو کسی اور مفہوم میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.